قادر بندو خیل صاحب یہ ایڈوانٹیج کی بات کی تو واقعی آپ لوگ ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں. آپ کی حکومت, آپ لوگ تو ہمیشہ اس کے خلاف رہے. اگر آپ جاوید اقبال صاحب کے خلاف تھے, وہ ایڈوانٹیج حاصل نہیں کرنا چاہیے تھا عمران خان صاحب کو, تو یہاں پر یہ ایڈوانٹیج حلال ہو جاتا ہے اگر ہو رہا ہے تو. مسعود رضا صاحب, میری بات پچھلے والے میں رہ گئی. میں یہ جملہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ 18ویں یہ جو عدم اعتماد کی تحریک کے پاس ہونے کے بعد میری جتنے بھی ٹی وی چینل میں میرا ٹاک شو دیکھ لے, میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ پی ٹی آئی بڑی غلطی کر رہی ہے, کیونکہ الیکشن کے جو رولز ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کے بنے گی. الیکشن کے جو ممبران ہے یا چیئرمین ہے اس کی تعیناتی اپوزیشن لیڈر سے ہوگی. الیکشن کے علاوہ نگران حکومت جو بنے گی وہ اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے ہوگی. نیب کا چیئرمین تو خیر اس وقت وہ نہیں تھا کہ وہ استعفیٰ دے گا, یہ بات تو نہیں آتی. اور میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا کہ اسمبلی کے اندر جو شخص بیٹھا ہوا ہے جس کا نام راجہ ریاض ہے, ان سے مشاورت کیونکہ ڈی چوک والوں سے نہیں ہوگی. آج وہ بات گھوم پھر کے آ گئی ہے. محترم بخاری صاحب نے بڑے تفصیل سے آپ کو بتایا یہ موقع جو انہوں نے فراہم کیے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ ایز اے حکومتی پارٹی کا ممبر آپ مجھے بتاؤ یا میرے سے سوال کرو تو ہم کس سے مشورہ کریں گے؟ آئین کے مطابق تو اپوزیشن لیڈر سے کریں گے. بالکل ٹھیک, میں سیاسی حوالے سے بات کر رہا ہوں, آپ قانونی حوالے سے بالکل درست بات کر رہے ہیں. میں اس میں بالکل اس کا جواب علی محمد خان صاحب دیں گے. میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ آفتاب سلطان صاحب نے استعفیٰ دیا, اس سے پہلے انہوں نے بڑی ایک دبنگ تقریر کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ مجھ پر دباؤ تھا کہ حکومت مخالف لوگوں پر کیسز بنائے جائیں جو میں نے نہیں بنائے. تو آپ نے بجائے یہ کہ جن پر آپ کیسز بنوانے کا آپ پر الزام لگ رہا ہے ان کے ساتھ مشاورت کر کے اس داغ کو دھو دیتے, آپ نے اسے اور گہرا کر دیا اپنے اوپر. دیکھیے آفتاب سلطان صاحب نے جو باتیں کی ہے میں بالکل اس کو مان سکتا تھا. آپ بھی مان لیتے کہ شاید حکومت نے پریشر ڈالا, جھوٹے مقدمات بنانے کی کوشش کیے ہوں گے پی ٹی آئی کی طرح, مگر اس کی 2 نمبری اس وقت سامنے آ گئی ہے جب انہوں نے کہا الیکشن کراؤ اگلی حکومت کو آپ مان لو. بھائی آپ کون ہو مشورہ دینے والا؟ آپ کا جو ادارہ ہے آپ پر پریشر تھا نہیں تھا, 2 نمبر تھے نہیں تھے, اس کی بات کرو. آپ کو یہ سیاسی بات کرنے کے بعد اس نے پورا ان کی 2 نمبری اور استعفے کے پیچھے ان کی جو موٹیو ہے وہ تو نظر آ گیا سامنے. اب اس کے اوپر آپ کیا بات کریں گے؟ ایک شخص آپ جب نیب کے چیئرمین آپ کو تعینات کیا جا رہا تھا تو آپ نے یہ چیز نہیں سوچا کہ نیب کی چیئرمین کی تعیناتی ایک ایسی پوسٹ ہے کہ آپ نے بالکل پیور میرٹ پہ کام کرنا ہے اور پھر میرٹ کے ساتھ ساتھ کوئی سفارش بھی آ سکتی ہے. تو آپ اس وقت تو آپ نے عہدہ لینے کے لیے آپ باغے 4-6 مہینے آپ نے وہاں کچھ نہیں کیا ہے. توشہ خانہ کا کیس آپ نے نہیں اٹھایا, بلین ٹری آپ نے نہیں اٹھایا, گوگا گوگی کی سکینڈل آپ نے نہیں اٹھایا اور آپ بڑے مسیح بن گئے کیونکہ آپ کی نیت یہی تھی کہ آپ نے یہ عہدہ لے کے پھر استعفیٰ دے کے پی ٹی آئی سے سینیٹری یا مشیر لینا تھا. آپ کی تو موٹیو سامنے آ گئی. آپ کا کیا کام تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ اور کہ آپ کا سر آفتاب سلطان صاحب کے یہ تو کوئی سیاسی پارٹی کیریئر کو جو بھی شخص جانتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ وہ ایک بہت اپرائٹ آفیسر رہے ہمیشہ, اور میرے خیال مجھ سے زیادہ بہتر سلیم بخاری صاحب جانتے ہیں. 2 نمبری سامنے آ گئی نا, سلیم بخاری صاحب چھوڑیے اس کے 2 نمبر, وہ تو سرخرو رہے. آفتاب سلطان صاحب تمام میڈیا میں تمام لوگوں نے آرٹیکل لکھ گئے ان کے اوپر, تو وہ تو سرخرو رہے اس معاملے میں. تو یہ جو گفتگو ہے یہ اب کیونکہ الیکشن کا زمانہ ہے, اب چھوٹی چھوٹی سی باتیں نوٹس ہوں گی. کیا یہ فائدہ دے گی پی ڈی ایم کو اس طرح کی چیزیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ خالد سلطان صاحب کو جس تمطراق سے خود پی ڈی ایم لے کے آئی تھی, جس طریقے سے ان کو اس کوویٹڈ پوسٹ پر اپوائنٹ کیا گیا تھا, اگر آپ اس کو ریکال کریں تو آپ کو کہیں یہ نہیں لگے گا کہ ان کی کوئی انٹینشن میلافائڈ تھی یا وہ اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے. 8 مہینے تک موصوف وہاں بیٹھے رہے. 8 مہینے کے بعد جب ان کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہاں کچھ ہوا ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دینے کے بعد یہ بالکل نہیں کہا کہ مجھ پر یہ پریشر تھا کہ میں مخالفین کے خلاف کیسز بناؤں. انہوں نے جو تقریر ان کی ہے اس کو اگر آپ ریکال کر کے دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر پریشرز تھے. کوالیفائی نہیں کیا اپنے سٹیٹمنٹ کو انہوں نے کہ کیا پریشر تھے. پریشر تو کسی طرف سے بھی آ سکتے ہیں نا. آپ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ان کے بارے میں جنرل پرسیپشن یہ تھا کہ وہ ایک بہت ہارڈ ورکنگ اور آنیسٹ آدمی ہے. جب جا کے انہوں نے وہاں دیکھا ہوگا نیب کی فائلوں میں کیا ملا انہیں, کیا نظر آیا انہیں, کس طرف جانا ہے,
انہوں نے اپنا فیصلہ خود کیا ہے. یہ فیصلہ ان کی اپوائنٹمنٹ سے متعلق نہیں ہے, یہ فیصلہ ان کی پرفارمنس اور بالآخر ان کے خدشات کے تحت ہے کہ کوئی ایسا کام ان سے نہ کروا لیا جائے جو وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں, یا ایسا کام وہ نہ کر سکیں جو کرنا چاہتے ہیں. اس کو میرے خیال سے اب اس سے زیادہ آگے دیکھیں گے اگر آپ, تو پھر تو بہت ساری باتیں بہت سے لوگوں کے بارے میں شروع ہو جائیں گی. میں سمجھتا یہ ہوں کہ ان کا چھوڑ کے جانا بالکل کریڈیبل بات نہیں تھی پی ڈی ایم کے لیے. یہ مطلب ہے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی بہت اچھی بات انہوں نے پی ڈی ایم کے بارے میں کر دی, یہ نیگیٹو ایکسپریشن ہے. لیکن اصل میں وہ یہ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ مجھے کیا کہا گیا تھا. ان سے کہیں نا کوالیفائی کریں اپنے اسٹیٹمنٹ کو. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بہت زیادہ غلط کام لیا جا رہا تھا تو پھر چھپانے کی کیا بات ہے. ہی از نو لانگر ان دا گورنمنٹ, ہی شوڈ ہیو سٹ آن ایٹ اے پریس کانفرنس اینڈ سے کہ مجھے یہ کہہ رہے تھے. تو میرے خیال سے اس قسم کے بیانات جو کلیئرٹی کے ساتھ نہ ہوں, ڈھکے چھپے لفظوں میں کہے گئے ہوں, اس کے معنی خود سے نہیں نکالنے چاہیے. ٹھیک مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے سلیم بخاری صاحب, لیکن جو صحافی ان سے رابطے میں ہیں اور جنہوں نے بات کی ہے ان لوگوں سے, تو وہ تو حال بتا رہے ہیں کہ کیا ان کے ذہن میں اور کیا ان کے اوپر دباؤ موجود ہے. بہرحال ہمیں گفتگو کو آگے لے کے بڑھنا ہے اور ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ کیا پی ڈی ایم یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ چاروں صوبائی اسمبلی کے اور مرکز کے الیکشن ایک ساتھ ہو جائے, عام انتخابات ایک ساتھ ہو جائے, بجائے یہ کہ الگ الگ. کیونکہ اس سے پہلے متعدد رہنما اور خاص طور پر رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن ہو جائیں اور مرکز میں الیکشن نہ ہو. ایک بریک کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں.